اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے جیسی اہم عبادت کو ہم کس طرح سے پورا کریں کہ وہ احسن شکل میں مکمل ہو؟ پہلی چیز اس میں آ جاتی ہے نیت، ارادہ۔ نیت کہتے ہی ارادے کو، اس کے کوئی الفاظ نہیں ہوا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے فجر سے پہلے روزہ رکھنے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہے۔ لہٰذا فجر سے پہلے روزے کی نیت ہونی چاہیے۔ تو نیت کیسے ہوتی ہے؟ ارادے سے۔ جب آپ سحری کے لیے اٹھے سحری کھائی تو اس سے خود بہت آپ کا ارادہ ظاہر ہوا کہ آپ روزہ رکھنے جا رہے ہیں۔ اور یہ جو معروف دعا ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ، یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے کسی بھی طرح سے۔ یہ کیوں اور کہاں سے معروف ہوئی میں اس کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتی۔ اب روزہ جو ہے آپ کو پتہ ہے، آپ نے سحری کی اور رکھا۔ اب کئی لوگ سحری نہیں کرتے، اکثریت نہیں کرتی، سحری کے لیے اٹھنا بڑا مشکل لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان فرق کرنے والی چیز سحری کا کھانا ہی ہے۔ لہٰذا کیا کرنا چاہیے؟ کھانا کھانا چاہیے سحری کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تاکید کی۔ آپ نے فرمایا، سحری کا کھانا باعث برکت ہے، اس لیے اسے مت چھوڑو، چاہے پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لو، کیونکہ اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ یعنی اللہ رب کریم رحمت نازل کرتے ہیں، فرشتے دعائے خیر کرتے ہیں۔ تو سحری کا وقت قبولیت دعا کا وقت ہے، حصول رحمت کا وقت ہے، اس کو بے وقوفوں کی طرح ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ضرور اٹھیں، ضرور سحری کھائیں۔ ٹھیک۔ اس کے بعد ایک اور جو اہم چیز روزے کی احسن تکمیل کے لیے ضروری ہے، سحری کو افطاری بھی جو ہے، سحری کے بعد افطاری بھی جو ہے اہتمام کے ساتھ کرنا ہے۔ اہتمام سے مراد یہ نہیں کہ 6-7 ڈشز بنا کر کرنا، یعنی مقررہ وقت پر تسلی اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر سنت طریقے سے افطار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تازہ کھجوروں سے روزہ کھولتے، تازہ کھجوریں میسر نہ ہوتی تو خشک کھجوریں یعنی چھہاروں سے کھول لیتے، وہ بھی میسر نہ ہوتے تو پانی کے گھونٹ سے کھول لیتے۔ تو بہرحال بیٹھ کر اطمینان قلب کے ساتھ، سکون کے ساتھ سحری بھی کرنا اور افطاری بھی کرنا روزے کے دو اہم عناصر ہیں۔ اور افطاری میں غیر ضروری ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے جب تک روزہ کھولنے میں جلدی کریں گے۔ جلدی سے مراد یہ نہیں کہ مغرب سے پہلے کھول لیں، یعنی جو آپ کا ایک مقرر وقت ہے مغرب کا، اس پر آپ روزہ کھول لیں اور غیر ضروری ڈیلے نہیں کریں۔ یاد رکھیے کہ سحری کی طرح افطاری کا وقت بھی قبولیت دعا کا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افطاری کے وقت روزہ دار کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ لہٰذا اس وقت کو بیٹھ کر دعاؤں میں گزاریے۔ ہماری بدقسمتی کیا ہے؟ آج کہاں گزارتے ہیں ہم یہ دونوں اوقات، یعنی سحری اور افطاری؟ ٹی وی کے آگے، کیونکہ خصوصی پروگرام بنائے جاتے ہیں۔ فتنے ہیں نا، فتنے ایسے ٹپکنے ہیں ہم پر اس عہد میں جیسے بارش کے قطرے اترتے ہیں۔ تو ایک فتنہ یہ ہے کہ مختلف ٹی وی چینلز خصوصی رمضان نشریات جاری کرتے ہیں اور ان میں سحر اور افطار کے خصوصی پروگرام بناتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں تو ہمیں بڑا اجر اور بڑا ثواب ہو رہا ہے۔ قطعی بے وقوفی کی بات ہے۔ یہ وقت تو خصوصیت سے اللہ سے دعا کرنے کے اوقات ہیں، رحمت مانگنے کے اوقات ہیں۔ ہوتا کیا ہے، بیٹھ کر عجیب و غریب قسم کے پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ساری توجہ اسی کے اوپر لگی ہوتی ہے، اور مسلسل نامحرموں کو دیکھ رہے ہیں، میوزک سن رہے ہیں، اس کے اندر یعنی جو بھی پروگرام ہے، جو بھی اس کا تھیم ہے اس کے مطابق بج رہا ہے، اور سارا یہ اہم ترین وقت اسی کام میں ضائع کر رہے ہیں۔ آپ کو اس سے بچنا ہے، خصوصیت سے بچنا ہے۔ سحری اور افطاری یہ دونوں اوقات بے حد قیمتی ہیں، ان کو بالکل ضائع نہیں کرنا۔ لہٰذا اس وقت دعائیں کیا کیجیے کثرت کے ساتھ۔ افطاری کے وقت دعا کون سی پڑھی جائے؟ اس میں بہت ساری دعائیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ جو بہت ہی مشہور دعا ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ اب یہ جو کیلنڈرز پر بہت لکھی ہوئی دعا ہوتی ہے، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، اس کی کوئی سند نہیں ہے، یہ بالکل بے اصل ہے۔ البتہ جو بڑی مشہور دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آئی وہ میں نے آپ سے عرض کر دی، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ ایک اور دعا بھی ہے، اور یہ دعا جو ہے یہ ضعیف میں شمار ہوتی ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، لیکن متفقہ طور پر یہ جو ہے ضعیف ہے۔
جو ہمارے یہاں بہت معروف دعا ہے یہ تو کہیں سے ثابت ہی نہیں ہے. تو کوشش کیجیے جو مستند دعا ہے اس کو آپ یاد کیجیے، مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. اب دیکھیے ایک اور اہم بات، روزہ رکھ کر جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، جھگڑے نہیں کرنے، فساد نہیں کرنا، ہیرا پھیری نہیں کرنی دکانوں پر جا کر. اگر یہی کچھ کریں گے تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ عز و جل کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایسا بندہ اپنا کھانا پینا چھوڑے. ہم جھوٹ کہاں بولتے ہیں؟ دکانوں پر جا کر قسم کھا کھا کر، یہ جی کپڑا بالکل صحیح ہے. اسی طرح اور چھوٹے چھوٹے جھوٹ بیکار کے، بچوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، فون پر جھوٹ بولتے ہیں، کوئی دروازے پر آئے ملنا نہیں چاہ رہے تو جھوٹ بولتے ہیں، طرح طرح کے، اور ہم اس سے اپنا روزہ ضائع کر لیتے ہیں. ذرا سوچئے اس وقت ماشاءاللہ الحمدللہ جو روزہ ہم رکھ رہے ہیں یہ تقریباً 16 گھنٹے کا روزہ بنے گا. 15 گھنٹے اور 45 منٹ کا ہے آغاز میں روزہ. اتنی طویل مشقت اور ایسی بے وقوفیوں سے ہم ضائع کرتے ہیں. اسی طرح غیبت سے روزہ ضائع ہوتا ہے، فضول باتوں سے، جھگڑنے سے، لڑائی کرنے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، روزہ تو لغو اور رفث سے بچنے کا نام ہے. اس لیے اگر کوئی آپ سے سب و شتم کرے یعنی گالی گلوچ کرے یا جہالت کے ساتھ پیش آئے تو کہہ دو کہ میں تو روزے دار ہوں، یعنی میں تمہاری اس جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دے سکتا. اب لغو کیا ہے؟ ہر وہ کام جو بے فائدہ ہو، نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ. یعنی ٹیلی فون پہ لگے ہوئے باتیں کریں، کہانی پڑھیں بیٹھ کر ڈائجسٹ کو، یا میسیجنگ کر رہے ہیں بغیر وجہ کے، ہم ہی بیٹھے میسیجنگ کر رہے ہیں. ایک اور مصیبت، انٹرنیٹ پہ لگے ہوئے ہیں ایسے ہی سرفنگ کیے جا رہے ہیں، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی کام نہیں. ایک تو ہے نا کوئی کام ہے، امتحان ہے اس کی تیاری کر رہے ہیں، کوئی اسائنمنٹ بنانی ہے اس کا کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی کپڑا وغیرہ سی رہے ہیں، یہ تو کام ہے نا، یہ تو بے فائدہ نہیں ہے، لغو نہیں ہے، کیونکہ دنیا کا فائدہ ہے. بے فائدہ بیکار کام. ایک اور بے فائدہ کام کیا ہے؟ بے شمار کھانے بنانا، تلائی پہ لگے ہوئے، تلی جا رہے ہیں، چیزیں بنائی جا رہے ہیں، مضر صحت بھی ہیں، کوئی فکر نہیں ہے، بنائی جا رہے ہیں اور موٹے ہو جاؤ، رمضان میں تقویٰ حاصل ہوگا. یہ بھی بیکار کام ہے. اتنا بنائیں جتنا ضرورت کے لیے آپ کو چاہیے. ٹھیک ہے ایک آدھ کوئی چیز بنا دی بچوں کی خوشی کے لیے اور کھانا بنا دیا الحمدللہ. نہیں، ہم کہتے ہیں بس یہ رمضان ہی میں ملنا ہے، پھر تو شاید ملنا ہی نہیں، مر بھوکوں کی طرح کھاؤ. پھر ایک اور جو بیکار کام ہم کرتے ہیں اور یعنی جس میں ہم وقت بہت ضائع کرتے ہیں وہ ہے موسیقی سننا. موسیقی سننا ویسے بھی حرام ہے، میں پہلے ہی عرض کر چکی، آپ سن چکے ہیں اس پر جو گفتگو ہوئی. تو ویسے ہی حرام ہے، اور حالت روزہ میں سننا حرام در حرام، کوئی فائدہ نہیں. بیٹھے میچ دیکھ رہے ہیں، نمازیں بھی نکلے جا رہی ہیں، روزہ رکھا ہوا، کوئی فائدہ نہیں. لغو کام، کھیل وہ رہے ہیں، اچھل آپ رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں. یہ اور اس طرح کے سارے کام بے فائدہ. دوستوں سے ملنے نکل جانا، باہر نکل جانا، بیکار بے وقت ضائع کر. اب رفث کیا ہے؟ رفث ہے جی جنسی خواہشات پر مبنی باتیں اور حرکتیں. اب اس میں ایک تو خود ایسی چیزوں میں انوالو ہونا ہے، دوسرا ایسی چیزوں کو دیکھنا. تو کہاں دیکھ رہے ہیں آپ ایسی چیزیں؟ جی ٹی وی پر، جو آپ لگا کر بیٹھ جاتے ہیں نا اور پھر دیکھتے رہتے ہیں. رومانٹک ڈرامے دیکھ رہے ہیں، رومانٹک فلمیں دیکھ رہے ہیں، گانے دیکھ رہے ہیں، سیکس سے بھرپور ڈانس دیکھ رہے ہیں، سیکشل کنوٹیشن سے بھرے ہوئے اشتہارات دیکھ رہے ہیں. ایک انہوں نے لالی پاپ بیچنا ہوتا ہے اور اس کے لیے وہ سیکشل کنوٹیشن اختیار کرتے ہیں اور عورت کا جسم بیچتے ہیں، تو جا کر ان کے گھر کے چولہے جلتے ہیں. نامحرم عورت کو دیکھ رہے ہیں، عورتیں نامحرم مردوں کو دیکھ رہی ہیں اور سوچ بھی رہی ہیں بیٹھ کر کے ہاں یہ بڑا پیارا لگ رہا ہے. مرد حضرات بھی ہاں یہ عورت دیکھو، یہ فلاں والی کو ذرا دیکھو. بہن بیٹی سمجھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں یا عورتیں باپ بھائی سمجھ کر دیکھ رہی ہوتی ہیں. نہیں، ایک عورت مرد کو عورت کی حیثیت سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور ایک مرد عورت کو مرد کی حیثیت سے جج کر رہا ہوتا ہے کہ کس قدر یہ بحیثیت عورت سیکس اپیل رکھتی ہے، کتنی اٹریکٹیو ہے ایک مرد کے لیے. اور پھر کہتے ہیں جی ہم نے کچھ کیا ہی نہیں. تو اگر یہ سب کرنا ہے تو پھر روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر ہمیں 15-16 گھنٹے اپنے بھوکے پیاسے رہنا، پھر کھائیں پییں عیش کریں. اور دوسری طرف یہ لغو کام بھی ہے. یعنی جو بہن بھائی کہتے ہیں نا، ارشاد فرماتے ہیں کہ جی ہم تو ناچ گانا بالکل نہیں دیکھتے، ہم تو صرف ٹاک شوز دیکھتے ہیں. ٹاک شوز دیکھ کر آپ کو حاصل کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل جھوٹی باتیں ہوتی ہیں. آدھے سے زیادہ ایشوز ہی جھوٹ ہوتے ہیں. جیسے کچھ عرصہ پہلے کتنے ٹاک شوز ہوئے اس بات پر کہ جی وہ پانی سے گاڑی چل سکتی ہے کہ نہیں چل سکتی. ایک بچہ بھی بتا سکتا ہے. کتنے ٹاک شوز ہوئے، آپ مجھے گنتی بتا سکتے ہیں؟ وقت کا ضیاع، لغو کام، بے وقوف بناتے ہیں ہمیں اسٹوپڈ سمجھتے ہیں یہ لوگ میڈیا والے.
اور آپ ان کے ہاتھوں اسٹوپڈ بن کر بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑی تعریفیں فرماتے ہیں ان کی اور ان کے آگے بیٹھے رہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آدھی سے زیادہ باتیں جھوٹ ہوتی ہیں، اور جو ان میں 20-25% سچ ہوتا بھی ہے اس کو جان کر آپ کیا کر لیں گے؟ پاناما لیک سامنے آیا، کیا کر لیا آپ نے؟ کیا کریں گے آپ؟ اپنا وہی وقت کسی پروڈکٹیو کام میں گزارے تو ملک و قوم کا کچھ بھلا ہو جائے۔ ٹی وی اور نیٹ کا حال یہ ہے کہ جو لکھنے والا ہے وہ لکھنے کا ٹائم نہیں نکال سکتا، جس کو بولنے کی صلاحیت دی ہے وہ بول نہیں سکتا، کیونکہ وہ سارا وقت تو ٹی وی کے آگے بیٹھا ہے۔ جس کو اللہ نے سوچ کی، فکر کی صلاحیت دی ہے وہ غور و فکر نہیں کرتا۔ ہر کوئی اپنی صلاحیتیں ضائع کیے ہوئے ہے، کیوں؟ ٹی وی اور نیٹ چھوڑتے ہی نہیں۔ تو لہٰذا یہ لغو کام بھی ہوا، جنہوں نے بیٹھے ٹاک شوز دیکھے، لغو کام ہوا، اور اس کے بعد صرف لغو نہیں ہے، بے حیائی بھی آتی ہے، کیونکہ جو ٹاک شوز کر رہے ہیں اگر وہ اینکر حضرات جو ہیں وہ مرد ہیں تو وہ عورتوں کے محرم تو نہیں ہیں، اور جو اینکر پرسن جو ہیں وہ خواتین ہیں یا مہمان جو خواتین ہیں تو وہ آپ کی محرم تو نہیں ہے۔ کس حساب سے آپ ان کو دیکھ رہے ہیں اور پھر ان پر تبصرے بھی کرتے ہیں بیٹھ کر؟ ایسا نہیں کہ نہیں کرتے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور کہ ایکسکیوز دیا جاتا ہے ہم تو صرف دینی پروگرام دیکھتے ہیں۔ پہلی بات، دینی پروگرام آپ رمضان کے جن کے دوران جو ہیں کچھ تو چینلز ایسے ہیں جو بالکل پیورلی دین کے لیے کام کر رہے ہیں، پیس چینل ہے، پیغام ہے، اور بھی کچھ ہوں گے میرے علم میں نہیں ہے، اس طرح کا اگر آپ کوئی چینل دیکھ رہے ہیں چلے بات ہو گئی، سمجھ میں آئی۔ لیکن جو یہ انٹرٹینمنٹ کے چینلز ہیں، ان چینلز کے اوپر جو وقتی، موسمیاتی یا برساتی قسم کے پروگرام شروع کر دیے جاتے ہیں ان میں کتنا دین ہوتا ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ یہ انعام گھر جیسی چیزیں، ان کو آپ دینی پروگرام قرار دیتے ہیں؟ اللہ کا خوف کریں۔ کوئی کسی ایکٹریس کے ساتھ توبہ کروا رہا ہے اور کوئی کسی ایکٹر کے ساتھ توبہ کروا رہا ہے۔ آپ دین کا مذاق کیوں بناتے ہیں؟ اور کوئی ایسا انٹرٹینمنٹ چینل کوئی سیریس دینی پروگرام پیش نہیں کرتا۔ اور کیا ضروری ہے کہ آپ دینی پروگرام جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ سحر و افطار کے اوقات میں بیٹھ کر دیکھیں گے اور رمضان ہی کے دوران دیکھیں گے؟ جو ہر محلے کی مسجد میں یہ اہتمام کیا جاتا ہے خصوصی درس کا، دورہ قرآن کا، خصوصی یعنی عشاء کے بعد، تراویح کے بعد درس کا یا فجر کے بعد درس کا، اس کے لیے کوئی نہیں جاتا، اس کے لیے کوئی نہیں اٹھ کے جائے گا، نہ مرد نہ عورت۔ ٹی وی والے پروگرام بڑا اٹریکٹ کرتے ہیں، کیوں؟ کیا وجہ یہی نہیں ہے کہ امام صاحب تو ایک سادہ درس دیں گے اور اٹھ کر چلے جائیں گے، لیکن ٹی وی والے جو پروگرام دین کے نام پر بھی دکھائیں گے اس میں انہوں نے آپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، آپ کے مزے کے لیے کچھ نہ کچھ مسالہ ڈالا ہوگا، 12 مسالے نہ صحیح ایک مسالہ ڈالا ہوگا، کوئی نہ کوئی رنگ رکھا ہوگا۔ اپنے دلوں کو جج کیجیے، ایسا نہ ہو کہ یہ روزے قیامت کے دن صرف بھوک پیاس ثابت ہو، لہٰذا اس سے بھی آپ نے بچنا ہے۔ ٹھیک ہے، موضوع لمبا ہو جائے گا، اس لیے اس پر ہم اگلے بھی لیکچر میں بات کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت و نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔